خیر ابھی کیونکہ ہم اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اگر آپ شہر اسلام آباد کا رخ کریں تو آپ وہاں پہ اسپیسیفکلی دیکھیں گے کہ آج کل مطلب جہاں پہ سبزہ ہے، شادابی ہے اتنی زیادہ، وہاں پر ایک اور مخلوق ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے جو کہ گداگروں کی مخلوق ہے. اور اشفاق آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو وہ نظر آ جائیں گے. مطلب ایئرپورٹ میں آپ نے اگر اپنے کسی پیارے کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں جا سکتا، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گداگر گاڑی بھر کے پہنچتے ہیں. نہیں خواتین تھی بلکہ، اور بڑی تیاری کے ساتھ. اسلام آباد کا جو ہوائی اڈا، اچھا اسلام آباد کا ہوائی اڈا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تھا قریب، اب دور ہو گیا، یعنی کہ آپ کو تقریباً گھنٹہ لگتا ہے وہاں پر جاتے ہوئے. اور یہ خواتین پوری تیاری کے ساتھ، مطلب 2 سیکیورٹی چیک پوسٹ تھے، ان میں سے گزرتے. اچھا ایک تو ہمارا کلچر بھی ہے نا کہ خواتین بیٹھی ہوں گی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید ان کی فلائٹ ہے، لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے جب مانگنا شروع کیا تو جو اے ایس ایف کے اہلکار تھے وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے کہ صورتحال سے کیسے نمٹے. اور اوپر سے وہاں پر شہری بھی عجیب سے ہو گئے کہ یار یہ ایئرپورٹ پر بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو خیر یہ جو رویہ ہے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بیگرز آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر صرف یہ فیکٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو اس کے اندر ہوتی ہیں وہ پھر گھروں کی ریکھی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پر جناب وارداتیں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، منشیات فروشی میں اتنی بڑی تعداد میں ملوث ہوتی ہیں. اور آج کل آپ نے اسپیسیفکلی دیکھا ہے کہ اسلام آباد، لاہور یہ بڑا گڑھ بھی بن چکا ہوا ہے اسپیشلی بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے، اس کے لیے منشیات کو لے کے. اچھا انتظامیہ کے مطابق، کیونکہ انتظامیہ آگے ان کے خلاف حرکت میں، انتظامیہ کے مطابق لگ بھگ 1000 کے قریب جو ہیں وہ پیشہ ور بھکاریوں نے مختلف سگنلز، چوکس اور چراہوں پر اپنی جگہ بنا لی ہے، اور وہاں پہ جناب وہ مسلسل شہریوں کو مطلب وہ پاگل بھی بنا رہے ہیں. اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف اب آبادیوں میں بھی ریڈ ہو رہی ہے، اور 12 مقامات سے تقریباً 80 سرغناؤں کو، جو کہ ان کے ہیڈ ہوتے ہیں نا، جو ایک طرح سے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دھر لیا گیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپریشن آئی سی ٹی فرحت کاظمی صاحب. السلام علیکم کاظمی صاحب. وعلیکم السلام سر. سر بڑی آپ نے اس دفعہ بھی آپریشن لانچ کیا. اچھا 2019 سے یا اس سے پہلے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار یہ کیمپین شروع کی جاتی ہے، اور اس دفعہ تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام آباد کو سرکلز میں، 3 سرکلز میں غالباً ڈیوائیڈ کر کے، اور پھر کوئی 3 اسٹرائک رول بھی رکھا ہے. کچھ بتائیے گا اس بارے میں اگر ایسا ہے تو. یہ سر پہلے جب ہم نے سارا انالیسس کیا کہ یہ بیگرز کیسے آپریٹ کرتے ہیں تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کے ہینڈلرز کون ہیں. تو پھر ان ہینڈلرز کی ہم نے ڈینس دریافت کیے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو ہم وہاں پہ گئے ان کے پیچھے، ان کو اریسٹ کیا جو اپنے عورتوں اور بچوں کو زبردستی بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور خود بڑے مزے سے، جیسے کہ آپ نے پہلے ویژولز میں انٹرو میں دکھایا بھی ہے، بڑے مزے کے زندگی گزار رہے ہیں، بہت صحت مند ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، صرف عورتوں اور بچوں سے مشقت لے کے ان سے یہ بیکاریوں کا کام لیتے ہیں. تو ہم ان کے پیچھے گئے، ان کو اریسٹ کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 80 لوگوں کو ہم نے اس 1 مہینے میں، جو ہینڈلرز ہیں ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے. اور پھر ہم نے حکمت عملی یہ اختیار کی، اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے بات کی کہ جو سمپل قوانین ہیں اینٹی بیگری کے، ان میں ان کو اسی دن یا اگلے دن ریلیف مل جاتا ہے کورٹ سے. تو پھر ہمیں ہمارے ماہرین نے بتایا کہ بچوں اور عورتوں سے مشقت لینے والے جو قوانین ہیں وہ ان پہ آپ لاگو کریں. اچھا اور کاظمی صاحب نہ صرف یہ کہ بچوں سے اور خواتین سے ہی مشقت کرواتے ہیں، بلکہ کیونکہ آپ لوگوں نے جو آپریشن کیا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے بچوں کو ریسکیو بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب آف کورس بچے کہیں نہ کہیں سے اغوا ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اس گینگ میں کہیں نہ کہیں سے حصہ بنے ہوں گے. وہ بچوں سے بھی زبردستی مشقت بھی کرواتے ہیں، بھیک منگواتے ہیں. تو اس میں پھر آپ خود یہ کہنا کہ آپ اغوا کرنے کا بھی تو کرائم آ جاتا ہے. اس میں آپ کو عرض کر دوں کہ نہیں، یہ ان کے اپنے ہی بچے ہیں، ان فیملیز کے اپنے ہی بچے ہیں جو جن سے یہ کام کرواتے ہیں. لیکن ہم نے ری ایبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں کو پرسو کیا، اور ہم نے ہیومن رائٹ منسٹری کو اپروچ کیا. انہوں نے ویری کائنڈ آف دیم کہ انہوں نے اب ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھی بنا دیا ہے. ہم بچوں کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں. اچھا فرحت صاحب، وہ اس کی انوگریشن ہو گئی ہے جو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ جس کی آپ بات کر رہے تھے، انوگریٹ ہو گیا، ابھی ایکٹیو ہے؟ جی اس کی سافٹ لانچ ہو گئی ہے. اور اس میں انیشلی 12 بچوں کو ہم نے داخل کرا دیا ہے، اور جو وہاں پہ ری ایبلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اوکے. تو اچھا اس کے علاوہ یہ جو 3 اسٹرائک رول ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ ہے اس طریقے سے کہ جناب 3 دفعہ پکڑیں گے، پھر تیسری دفعہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے، پھر مقدمے درج ہوں گے، پھر اس کے بعد عدالت سے ہی رہائی ہوگی، ایسا بھی کچھ ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ جو ویگرنسی ایکٹ ہے اس میں بہت سافٹ ہے، اس میں اسی دن بیل ہو جاتی ہے.
یا میکسیمم جو فائن ہے وہ دے کے اسی وقت وہ ریلیز ہو جاتے تھے. لیکن جب سے ہم نے اپنے لا ڈپارٹمنٹ کی مدد سے یہ شروع کیا ہے کہ ان کے خلاف ہیومن ٹریفکنگ اور بچوں سے جبری مشقت لینے کے قانون جب لاگو کیے ہیں FIR میں, تو اس کا امپیکٹ آیا ہے اور اس میں ان پہ ڈٹنس پیدا ہوئی ہے. اور انہوں نے ہمارے جو چوراہے ہیں, اب ہم جو بیگرز فری اسلام آباد کی طرف جو ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, ہے تو یہ آن گوئنگ پروسیس, ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن اس میں ہمیں بہت حد تک کامیابی ہوئی ہے. بالکل کاظم صاحب, بلکہ یہ ہر شہر میں یہ آپریشن کنڈکٹ ہونا چاہیے. بس کوئکلی بتا دیجیے گا کہ جو اتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں جو تمام تر لوگ تھے وہ پیشہ ورانہ بھکاری تھے یا ان میں کچھ مستحق لوگ بھی شامل تھے؟ 99.9% پیشہ ورانہ بھکاری ہیں جو مختلف پنجاب کے مختلف علاقوں سے آ کے بڑے جو میگا سٹیز ہیں ان کے سلمز میں اپنے لیے جھگیاں بنا لیتے ہیں اور وہیں سے آپریٹ کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کو اور عورتوں کو جا کے ان کے مرد چھوڑ کے آتے ہیں چوراہوں میں. جیسے کہ آپ نے جو شارٹ انٹرویوز ہیں ان میں دیکھا بھی ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عورتوں کو خود چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر شام کو ان کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہ خود مزے سے رہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے پروفیشنلز ہیں, ان میں 0.1% بھی شاید کوئی ڈیزرونگ لوگ نہ ہوں. تو اس لیے میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم وہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں اسلام آباد میں کہ لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں کہ ان کو نو کہیں, آپ ان کو اپنی چیریٹی اور آرمز نہ دیں اور ڈیزرونگ لوگوں کو جا کے دیں. بہت شکریہ جی. SP آپریشن ICT فرحت کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی بات ہے ویسے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں, کوئی شخص آ کے یا کوئی بائک والا کوئی دوسری گاڑی والا آپ کی گاڑی میں جھانکے, آپ فوراً اس سے پوچھیں گے اور اس کو سنپ کریں گے کہ بھائی آپ گاڑی میں کیوں جھانک رہے ہیں. یہ آ کے جناب گاڑی کا چاروں طرف سے جائزہ لے کے اندر جھانک کے تمام جو بھی کسی بھی کے حوالے سے معلومات ہوں وہ گیدر کر کے اس کے بعد وہ آگے وہ کر سکتے ہیں, اور کوئی اوفینڈ بھی نہیں ہوتا, اور بلکہ آپ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. اور ساتھ میں اشفاق یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ کتنے پرسنٹ اس میں وہ مستحق افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں, جس میں انہوں نے بتا دیا جی 99.9 افراد جو ہے نا وہ پیشہ ور بھکاری ہیں. تو اس کا مطلب ہے پلیز جب آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے ان کو پیسے مت دیں. آپ ان کو جب پیسے دیتے ہیں تو یہ انکریج ہوتے ہیں. مستحق افراد, سفید پوش افراد کبھی سڑکوں پر آ کے آپ سے نہیں مانگے. اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے جو آپ نے دینی ہے وہ خود جا کے کسی کے گھر جا کے دے دیں تو زیادہ بہتر, کیونکہ اکثر لوگ سوال نہیں کر پاتے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں.